أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا و امام الثقلین سیدنا و سید المشرقین والمغربین ابی عبداللہ الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، 7 محرم یہ وہ دن ہے کہ جس دن سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند ہو چکا تھا۔ تو تذکرہ پہلی تاریخ سے ہوتے ہوتے آج 7 محرم تک پہنچ گیا۔ سرنامہ کلام میں نے بنایا امام حسین علیہ السلام کے اس وصیت نامے کے آخری فقروں کو کہ جو انہوں نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو دیا تھا، اور جس میں وہ اپنے مدینے سے روانگی کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ مدینے سے ان کی روانگی کے کیا اسباب نہیں ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے جد کی امت کو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کے اوپر لے کے چلیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس فقرے کا صاف صاف مطلب ہے کہ ان کو یقین ہے کہ سن 60 ہجری میں امت کے عمومی کلیکٹیو بحیثیت امت معاملات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں، اور ان کو اس سنت کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ مدینے سے خروج فرما رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بابا کی سنت کا ذکر کیا، اور بیچ میں جو باقی 3 ادوار گزرے ان کی سیرت کا ذکر نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر میں وہ تینوں سیرتیں سیرت رسول کے عین مطابق نہیں تھیں۔ ان کے سیرت رسول سے ان میں کہیں نہ کہیں انحراف تھا، اور ہم نے اس کے اوپر کچھ اشارے کیے ابھی تک کہ انحراف مثلاً کن کن جگہوں کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ بابا کی سیرت ان کے وہی سیرت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اب آج کے دور میں بڑے بڑے علماء دین کا یہ اصرار ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم تمام کے تمام دین کے اوپر متفق تھے، اور اگر ان میں کچھ باتیں ہوئی بھی تھیں تو وہ معمولی سے اختلافات تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ بات جناب میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ معمولی سے اختلافات پر اگر اتنا خون خرابہ ہوتا ہے، اگر معمولی سے اختلافات پر قتل حضرت عمر، قتل حضرت عثمان، قتل حضرت علی ابن ابی طالب، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، کربلا کی جنگ، بعد کے تمام معرکے، حرہ کا واقعہ، مدینہ کی تاراجی، مکے کی تاراجی، اگر یہ سب کچھ معمولی سے اختلافات کا صحابہ کرام کے درمیان نتیجہ ہے تو کہیں اگر
واقعی آپ کی نظر میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو پھر کیا بات ہوتی؟ تو آپ ایسا کہہ کے تلبیس حق و باطل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں۔ بالکل صاف ظاہر ہے کہ امت محمدی میں دو طرح کے دھارے تھے۔ ایک وہ دھارا جیسا میں نے عرض کیا کہ جو کیپٹلسٹ، منیڈ پیپل اور ان لوگوں کے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرتا تھا جو اپنے کو اشراف قریش سمجھتے تھے، اور جن کا یہ ماننا تھا کہ صرف قریش کو امت پر، اور چونکہ امت کو ساری دنیا پر ان کے حساب سے حکومت کرنی ہے تو پہلے قریش کو ساری امت پر اور امت کو ساری دنیا پر، یعنی قریش کی بالادستی ساری دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ اس تصور میں اور بنی اسرائیل کے اس تصور میں کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے بندے ہیں، کوئی فرق ہے کیا؟ مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا اس تصور میں اور ہٹلر کے اس نظریے میں کہ جرمنی کی آریائی نسل کو ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی فرق ہے کیا؟ مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا ہے، معاف کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیم تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے پاس دور دور سے مستضعف لوگ سمٹ کے آ چکے تھے، جس کی وجہ سے تمام وہ لوگ کہ جن کے مفادات کچلے جاتے تھے، جنہیں سیکنڈ کلاس ہر طرح سے بنایا جاتا رہا تھا پہلے رسول اللہ سے، ان کو امید کی کرن نظر آئی تھی، اور وہ اسلام کو ایک ریولوشن، ایک انقلاب سمجھ کے اس کے ساتھ تھے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اسلام کو قریشی برتری کا، بالادستی کا، ہیجیمونی کا ذریعہ انجن سمجھتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اسلام کو آفاقی انسانی برادری کا ذریعہ اور منبع اور مسلک سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگوں میں تصادم ہے، ان دونوں طرح کے لوگوں میں تصادم ہے۔ پہلی فکر کو جناب امیر کے دور خلافت تک آتے آتے جو کھل کے باتیں آ گئی ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ اصل میں اس پہلی فکر کے نمائندے ہیں، اور خود جناب امیر دوسری فکر کے کہ جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز فکر تھا، جو آج آپ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اسلام تو امن کا علم بردار ہے، اس کے نمائندے جناب امیر ہیں۔ تو یہی تصادم ہے، اور اسی تصادم کی وجہ سے یہ تمام پہلا فتنہ، دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا فتنہ، اور آج تک فتنے ہی فتنے جو ہوتے آئے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہ تصادم ہے۔ تو اب آپ یا ہم مل کے جو کچھ پہلے ہوا تھا اس کو انڈو تو نہیں کر سکتے، اس کو واپس تو نہیں لے جا سکتے، اس کو درست تو نہیں کر دے سکتے، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم پہچانیں اور صاف صاف کہیں کہ اس میں کیا صحیح ہوا تھا اور کیا غلط ہوا تھا۔ جو غلط ہوا تھا اس سے کھل کے اپنا اظہار برات کریں، اور جو صحیح ہوا تھا دنیا کے سامنے کہیں کہ اسلام صرف اور صرف یہ ہے، دوسری چیز اسلام نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ بتائیے کہ اگر واقعی صحابہ کرام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ناچاقی نہیں تھی، کوئی نااتفاقی نہیں تھی، جان بوجھ کر کے امت کے طریقے کو ایک خاص سمت میں، ایک خاص گروپ کو سرو کرنے کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے نہیں لے جایا جا رہا تھا، تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ خود حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے معرکے ہوئے ان سب میں وہ شامل رہے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، سوائے ایک معرکے یا جنگ تبوک، جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں تبوک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کے گئے تھے اور جنگ نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے گا۔ تو اس معرکے میں مدینے کا چارج اپنے پیچھے اپنی نیابت کرنے کے لیے چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو دے گئے ہیں، اس لیے حضرت علی وہاں لشکر میں نہیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایک جگہ آپ کو مشکل سے ملے گی کہ جہاں آپ دکھا دیں کہ یہاں رسول تو تھے، علی نہیں تھے۔
تو یہ علی جو رسول کی حیات میں ہر معرکے میں پیش رہتے ہیں، اب آپ مجھے ذرا گن کے بتا دیجئے کہ پہلی خلافت سے لے کر کے اور تیسری خلافت تک اتنے معرکے ہوئے، اتنی فتوحات ہوئیں، اتنی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کی تلواریں کہاں کہاں نہیں چمکیں، شام میں چمکی، مصر میں چمکی، یہاں تک کہ اٹلانٹک اوشن کے اندر گھوڑا اتار کے تلوار باہر نکال کے یہ اعلان کیا گیا کہ یا اللہ اگر راستے میں یہ سمندر نہ حائل ہو گیا ہوتا تو میں یہی تلوار لے کے ان ملکوں میں جاتا جو اس سمندر کے اس طرف ہیں، اور وہاں سب کو تیری وحدانیت کے ماننے پر مجبور کر دیتا۔ علامہ اقبال نے اسی کے اوپر خوش ہو کر کے شعر کہہ دیا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ جو گھوڑے دشت میں دریا میں دوڑتے پھرے، یہ جو روم سرنگوں ہوا، یہ جو شام سرنگوں ہوا، یہ جو مصر سرنگوں ہوا، یہ جو ایران فتح ہوا، یہ جو ماوراء النہر تک تلوار پہنچی آپ کی، تو یہ جو تلواریں چمکتی رہیں، یہ جو تلواریں جھنجھناتی رہیں، ان میں کہیں آپ کو کسی ایک معرکے میں بھی حضرت علی نظر آتے ہیں؟ اگر نظر آ جائیں تو مجھے بتائیے گا، مجھے کہیں نہیں نظر آئے۔ اس کے علاوہ ردہ کے معرکے ہوئے جو پہلی خلافت کے زمانے میں ہوئے، اس میں کہیں حضرت علی نظر آتے ہیں؟ کہیں نہیں نظر آئے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا بیک وقت دونوں؟ کیا یا تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان تمام جنگوں کو اصولی طور کے اوپر درست نہیں مانا اور ان میں شریک نہیں ہوئے، پہلی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت خلیفہ اول، حضرت خلیفہ دوم، حضرت خلیفہ ثالث نے حضرت علی علیہ السلام کو فوجوں کی سرداری سے، دوسرے جگہوں کی گورنری سے الگ رکھا تاکہ کہیں یہ پاور کی طرف نہ چلے جائیں، پاور ان کے ہاتھ کی طرف بھی، ان کی طرف بھی نہ سمٹنے لگ جائے۔ یا تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے، اور یا دونوں ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے، آپ پتہ کر کے طے کر کے مجھے بتا دیں کہ ان میں سے کون سی وجہ تھی، یا اس کے علاوہ کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جناب امیر پھر اس کے بعد کسی بھی جنگ میں نہیں دکھائی دیتے ہیں، تب تک جب تک کہ جنگ جمل میں مسلمانوں کے چنے ہوئے، متفقہ طور کے اوپر چنے ہوئے خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کھڑی کی گئی، تب تک جناب امیر کی تلوار اور کہیں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ ایک گورنر صاحب کا واقعہ عرض کر چکا ہوں، جو اپنے غلام سے بیگار کرا کے یومیہ 2 درہم یا 4 درہم وصولا کرتے تھے، اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ حکومتوں کی، خلافتوں کی وراثت طے کرنے میں جو صاحب جن کا کی رول تھا، وہ اس زمانے کے میں مسلمانوں کے سب سے امیر کبیر انسان تھے۔ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب غلام نے خلیفہ وقت سے شکایت کی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیسے وصولے جاتے ہیں، اسے کم کرا دیجئے، تو نہ تو خلیفہ وقت کو خود خوف خدا ہوا کہ ان کے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، نہ انہوں نے اپنے ان گورنر صاحب سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ اس کے بجائے اس بیچارے غلام سے ہی یہ کہہ دیا، اس بیچارے کاریگر مزدور سے جو مزدوری کرتا تھا اور جس کو روزانہ 2 درہم یا 4 درہم اپنے آقا کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، ایک طرح سے مالگزاری دینی پڑتی تھی، کرایہ دینا پڑتا تھا، جو آپ کہہ لیں، اس سے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈر اور اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ ایک طرف تو یہ طریقہ ہے، دوسری طرف آئیے، میں ہر بار جب بھی ذکر کرتا ہوں تو میں اس بات کا ذکر ضرور کرتا ہوں کہ جناب اسی بصرے کے کہ جہاں کے گورنر اس غلام کے مالک تھے،
वहीं पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में बसरे के गवर्नर हैं कौन? हज़रत उस्मान बिन हुनैफ। और जनाब अमीर को, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एक बार ये ख़बर मिलती है कि वो बसरे के एक अमीर कबीर के यहाँ दावत में चले गए थे, और सिर्फ़ इतनी बात पर वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर ख़त लिखते हैं। उससे ज़्यादा नाराज़गी से ख़त लिखा हुआ कोई भी पूरे नहजुल बलागा में जो जनाब अमीर के खुतबात का और मकतूबात का कलेक्शन है, मुझे नहीं दिखाई दिया। किस बात पर नाराज़ हैं? सिर्फ़ इस बात पर कि मैंने सुना है कि बसरे के एक बड़े आदमी ने तुमको दावत दी और तुम वहाँ दौड़े चले गए। अब ये नहीं लिखा है कि उस बड़े आदमी ने टैक्स चुरा लिया था, कि उस बड़े आदमी ने क्या गलत काम किया था, ये नहीं लिखा। बस ये कि वो पैसे वाला इंसान था और गरीबों को हिकारत से देखता था, बस यही इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम पर कि गवर्नर ऐसे शख्स से उनका गवर्नर मिलने गया हो, उनको गवारा नहीं हुआ। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ख़त, एक लंबा चौड़ा तादीबी ख़त, एक एक्सप्लेनेशन शो कॉज नोटिस जिसको आप कह सकते हैं, अपने गवर्नर उस्मान इब्न हुनैफ को लिख डाला। तो जनाब, यही जनाब अमीर थे जिनकी सुन्नत के ऊपर गरीबों की सरपरस्ती के लिए, मज़लूमों की दस्तगिरी के लिए, गिरे हुए कुचले लोगों को मज़ालिम से महफूज रखने के लिए, और उसके अलावा ये पैगाम, सबसे बढ़ के ये पैगाम रहती दुनिया तक छोड़ देने के लिए कि वही तरीक़ा जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। हुसैन इब्न अली को मदीने से सफ़र इख्तियार करना पड़ा। मदीने से सफ़र इख्तियार करके मक्के पहुँचे और कूफे वालों के इसरार के ऊपर कूफे की तरफ रवाना होके वारिदे दश्ते करबला हुए। क्या हुसैन जंग करके कोई फितना खड़ा करने जा रहे थे? अगर जा रहे होते तो ये तो छोटी सी मामूली सी समझ की बात थी कि उनको कूफे की तरफ मार्च करने से पहले अपने साथ एक लश्कर इकट्ठा करना चाहिए था। अरे कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग तो ले लेते साथ में, मगर उनके साथ कोई भी नहीं है। कुल जो शुहदा करबला के हैं, कुल शुहदा जिनमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी तादाद 72 बताई जाती है। और कितने मर्द थे कुल। इनको लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक पैगाम देने के लिए, बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, हक़ की तबलीग करने के लिए कूफे वालों के बुलाने पर कूफे की तरफ तशरीफ़ ले जाते हुए दश्त करबला में पानी से दूर खुश्क जगह पर उनके खैमे नस्ब कराए गए। और पानी बंद करा के ये समझे ये लोग, फ़ौज यजीद के लोग, जिसकी सरबराही साद इब्न अबी वक़ास का लड़का उमर साद कर रहा था, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मोरेल की हिम्मत टूट जाएगी और वह बैत कर लेंगे। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ही यही है। वो इसी शहादत के लिए तशरीफ़ ही लाए हैं कि एक ऐसी शहादत पेश हो कि जिसके बाद ये दोनों चीज़ें, हक़ और बातिल, ये राह और वो राह साफ़ हो जाए। राह पहचान सके हर इंसान कि जो जिस राह पर चलना चाहे उस राह के ऊपर चले। हुसैन कैसे कैसे लोगों को साथ लेके आए हैं। हुसैन के साथ बच्चे भी हैं, इतने छोटे लड़के कि जिनको घोड़े पर बिठा के नहीं लाए हैं, महमिल में बिठा के लाए हैं। औरतों के साथ कि जो दश्त की गर्मी से, धूप से, लू से महफूज रख सकें, रहें। और वो बच्चा, ख़ास करके एक बच्चा, वो कौन है? वो भाई की निशानी इमाम हसन के साहबजादे हज़रत कासिम इब्ने हसन है। रवायतें बताती हैं कि कासिम की उम्र वाक़े करबला के वक्त 13 साल की थी। 13 साल का बच्चा, आप गौर फरमाएं। 13 साल की उम्र में हज़रत कासिम चचा के साथ
वारिद मैदान करबला होते हैं। बातें हो रही हैं, पेसर साद चाहता है कि वो यजीद के सामने सुरखरू भी हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का मुजरिम भी ना ठहरे। वो भी पानी बंद करके मोरेल डाउन करने के अपनी हिकमत अमली आजमाने के बाद जब हुसैन की तरफ से अमन का कोई पैगाम जाता है तो उस पर सुनने बात करने और उसको इब्न ज़ियाद तक, जो कूफे का गवर्नर है, उस तक भेजने के लिए तैयार बैठा है। तो बातें हो रही हैं, मुलाकातें होती जाती हैं। इमाम हुसैन एक के बाद एक उसको अमन का पैगाम देते जाते हैं और कोई भी पैगाम वहाँ से मंजूर नहीं होता। उन लोगों को बस एक ही बात चाहिए कि हुसैन बैत कर लें, अनकंडीशनल बैत कर लें। आप बताइए, ये बैत का तरीक़ा है क्या? ये बैत का तरीक़ा जो राइज हुआ, ये बैत का तरीक़ा, इसकी दागबेल कहाँ से पड़ी हुई है? कभी इसके ऊपर सोचिएगा। तो ये वाक़यात गुज़रते जा रहे हैं। कूफे की नाकाबंदी है, कूफे से कोई हुसैन की तरफ आ नहीं सकता, दूसरी जगहों से कोई आने वाला नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने कोई लश्कर कशी तो की नहीं है कि उससे पहले उन्होंने उसकी पेशबंदी की होती, लोगों को दूसरी जगहों से बुलाया होता कि मैं कूफे जा रहा हूँ, तुम लश्करों के साथ आओ। ऐसा नहीं हुआ है जैसा होता था उस ज़माने में। कोई दूसरी जगह से कहीं से नहीं आ रहा है। तो जो हुसैन के साथ हैं वो देखते जा रहे हैं, मुलाहज़ा कर रहे हैं कि वक्त गुज़रता जा रहा है और सुलह की और अमन की सारी बातें ख़त्म होती चली जा रही हैं और जंग होना लाजमी है। यहाँ तक के रिवायतों में 9 मुहर्रम को जब शिबिर वहाँ पहुँचा, ये हतमी हुक्म लेकर के कि या तो पेसर साद से कहो कि हमला करे और अगर हमला ना करे तो उसे माजूल करके उसकी जगह पर लश्कर का चार्ज खुद ले लो। तो पेसर साद ने शाम को हुसैन के खैमे के ऊपर, खैमागाह पर लश्कर लेके हमला कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को भेजा, हज़रत अब्बास को, कि वो जाएं और जा कर के उससे एक रात की मोहलत लें इबादत के लिए। और उन लोगों ने मोहलत दे दी। आप जानते हैं क्यों दे दी? प्यास थी ना। उनको लगा कि जब एक रात इस प्यास में और मौत को यकीनी तौर पर सामने देख के हुसैन और हुसैन के साथी मशवरा करेंगे तो वो यही तय कर लेंगे कि बैत कर लेनी चाहिए और इस तरह मेरा मकसद हल हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपने ख़्याल में मोहलत दे दी। मगर मैं ये कहूँगा कि असल में तो हुसैन ने मोहलत दे दी थी कि जो भी कोई साहिब ईमान हो, जो भी साहिब ज़मीर हो, वो इस एक रात में सोच सके कि क्या होने वाला है और उसे कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए है। उस तरफ हुर बेचैन और इधर सहाबाए हुसैन, हुसैन के दोस्त इबादत में मशगूल। रात गुज़रती जाती है, सब के सब जाग रहे हैं कल क्या होगा, इस फिक्र में। एक छोटा सा बच्चा 13 बरस का लाल हुसैन के पास जाता है और कहता है कि बाप है कि चचा, क्या कल जो शहादतें पेश होंगी उनमें मेरा नाम भी है? हुसैन एक अजीब सा सवाल कर देते हैं कि बेटे पहले ये बताओ कि मौत तुम्हें लगती कैसी है? और बच्चे का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा कि चचा, मौत मुझे शहद से ज़्यादा शीरी लगती है। फिर हुसैन ने कहा कि कासिम, तुम भी शहीद होगे और तुम ही नहीं, तुम्हारा भाई, मेरा बच्चा 6 महीने का अली असगर भी शहीद होगा। कहते हैं कि कासिम बेचैन हो गए, कहने लगे कि क्या आधा खैमे में घुस आएंगे
کہ علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ حسین نے کہا نہیں نہیں، بلکہ میں انہیں لے کے میدان میں آؤں گا اور وہ شہید ہوں گے۔ یہاں تک کہ عاشور کے دن ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش ہوتی رہیں، قاسم کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے خیمے کے پیچھے جا کے رونے لگا۔ جب ام فروہ نے آواز سنی تو بلایا اور کہا کہ قاسم بیٹے، تمہارے بابا نے وقت رحلت تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت پڑے تو اسے کھول کے دیکھنا، اب اس سے مشکل وقت کون سا ہوگا؟ قاسم نے تعویذ کھولا۔ تعویذ میں حسین کے نام ایک خط تھا کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہو تو قاسم کو میری طرف سے حق پر فدیہ کر دینا۔ حسین اٹھے، قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلے، زرہ بھی نہیں پہنے، شاید 13 برس کے بچوں کی زرہ ہوتی ہی نہیں تھی عرب میں۔ جنگ کی، جنگ کرتے کرتے زخمی ہو کے گرے، میدان سے آواز آئی واہ ماں ہو۔ حسین عقاب کی طرح کہتے ہیں کہ لاشِ قاسم پر پہنچے، فوجوں میں بھگدڑ مچی، قاسم زندہ زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو کے شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔